وجہ چاہے کچھ مختلف ہو، لیکن پاکستان کی طرح امریکہ کے سیاسی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی اس سال نومبر کے صدارتی انتخابات میں صدر اوباما کو اقتدار سے الگ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی کا عمل خاصا طویل ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا کہ امریکی حزب اختلاف کی صدارتی نامزدگی کا پہلا مرحلہ ریاست آئیوا میں کوکسس کی شکل میں منعقد ہوا تھا، جبکہ آج ریپبلکن صدارتی نامزدگی کا اگلا مرحلہ امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں پہلی باقاعدہ پرائمریز سے شروع ہوگا۔ پرائمریز کیا ہوتی ہیں اور صدارتی امیدواروں کی نامزدگی میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے، بتا رہے ہیں ندیم یعقوب۔ امریکی ریاست نیو ہیمپشائر رقبے اور آبادی کے لحاظ سے چھوٹی ہے، مگر انتخابات کے دنوں میں پورے ملک کی نظریں اس پر ہوتی ہیں اور اس کے نتائج کا اثر وائٹ ہاؤس تک جاتا ہے۔ کینڈس نیلسن امریکی انتخابات سے متعلق امور کی ماہر ہیں۔ پرائمریز کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ممکنہ امیدوار اپنے آپ کو ووٹر سے متعارف کرا سکیں، ووٹرز انہیں بہتر طور پر جان سکیں اور آئندہ 3-4 ماہ کے دوران ان امیدواروں کے بارے میں سوچ سکیں۔ امیدوار اس مرحلے کے دوران ہمیشہ لوگوں سے آمنے سامنے ملتے ہیں اور کچھ ماہرین اسے پرچون کی سیاست کہتے ہیں۔ وہ چھوٹے بڑے شہروں میں جلسے کرتے، لوگوں سے ہاتھ ملاتے اور ووٹروں سے رابطوں کے ذریعے مختلف ایشوز پر اپنے موقف سے انہیں آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سٹیج یا کنونشن کی طرح ہے جہاں امیدوار آ کر اپنی اشیاء بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم انہیں ایسا کرنے دیتے ہیں، اور جو زیادہ فروخت کرتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ امیدوار دکاندار ہیں اور ووٹرز خریدار۔ جو لوگ سیاسی میٹنگز یا پرائمریز میں شریک ہوتے ہیں وہ صرف امیدوار سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے بلکہ اپنے تحفظات بھی ان تک پہنچاتے ہیں۔ وہ ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور ان سے انتہائی اہم اور ٹھوس سوالات پوچھتے ہیں۔ امریکہ میں ریاستی سطح پر کوکسز اور پرائمریز کروانے کا 3 سے 4 ماہ کا روایتی عرصہ حالیہ کچھ انتخابات سے سکڑ کر کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ریاستیں امیدواروں کے چناؤ میں اپنی سیاسی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے جلد از جلد کوکسز اور پرائمریز کروا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو تجویز کیا ہے کہ تمام ریاستیں ایک ہی دن کوکسز اور پرائمریز منعقد کریں۔ مارک روم جارج یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ قومی سطح پر پرائمریز کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ امیدواروں کی نامزدگی میں پورے ملک سے ووٹرز کی اہمیت یکساں ہوگی۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر بری چیز یہ ہوگی کہ جو امیدوار زیادہ رقم اکٹھی کریں گے انہیں انتخابی دور میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ پرائمریز اور کوکسز کے مرحلے میں صدارتی نامزد امیدوار کے لیے ڈالا جانے والا ووٹ اصل میں اس امیدوار کے ڈیلیگیٹس کے لیے ہوتا ہے جو آگے چل کے پارٹی کے نیشنل کنونشن میں شریک ہوتا ہے۔ جس امیدوار کے زیادہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہی نومبر کے انتخابات میں پارٹی کا صدارتی امیدوار نامزد کیا جاتا ہے۔ جیفری ینگ کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ پرچون کی سیاست، آپ نے دیکھا کہ پرائمریز کیا ہوتی ہیں۔ سن 2012 کے صدارتی انتخاب کے لیے ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے 6 خواہش مند امیدواروں کے درمیان آج ریاست نیو ہیمپشائر میں پرائمری مقابلہ ہو رہا ہے۔ تاریخی طور پر نیو ہیمپشائر کی فتح نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں کافی اہم ثابت ہوتی ہے۔ کیوں اور کیسے، یہ بتائیں گے محمد عاطف۔ ریپبلکن پارٹی کے لیے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل سر فہرست امیدوار مٹ رومنی اپنے حامیوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کتنا پسند کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار یہاں کے ووٹروں کی خواہش کے مطابق ان کے درمیان آ کر بات کریں۔ رومنی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ہر 4 سال بعد ریاست نیو ہیمپشائر میں صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے امیدوار اور نیوز میڈیا جمع ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی آف نیو ہیمپشائر کے سروے کے مطابق 41% لوگ مٹ رومنی کی، جبکہ 17% رون پال کی حمایت کر رہے ہیں، اور 11% پسندیدگی کے ساتھ آئیوا میں دوسری پوزیشن پر آنے والے رک سینٹورم جان ہنٹسمین کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ رک سینٹورم ایک پارکنگ لاٹ میں جا کر ان لوگوں کو متاثر کرنے میں کافی کامیاب ہوئے جنہوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا اور جو کسی نئے امیدوار کو سننا چاہتے تھے۔ کریگ گیلنٹ اپنی بیوی اور بیٹے کو سینٹورم کی ریلی میں لے کر آئے اور جانتے ہیں کہ نیو ہیمپشائر کے ووٹروں کو امیدواروں کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں کافی زیادہ لوگوں میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ہماری ان لوگوں سے آمنے سامنے ملاقات ہوتی ہے، ہم ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔
टॉम फ्रैंक एक सीनियर अमरीकी सहाफ़ी हैं और 1968 से अमरीकी इंतखाबात की कवरेज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि न्यू हैम्पशायर के वोटर चाहते हैं कि उनसे मुखातिब हुआ जाए। आयोवा और न्यू हैम्पशायर के लोग चाहते हैं कि उनके पास आकर उनसे वोट मांगा जाए। वो तवक्को करते हैं कि उम्मीदवार हर कम्युनिटी में जाए। जूडी और माइकल लोपाकी पेंसिल्वेनिया से न्यू हैम्पशायर आए हैं ताकि वो मिट रॉमनी को एक्शन में देख सकें। रियासत न्यू हैम्पशायर में ऐसे वोटरों की तादाद 1/3 है जिन्होंने किसी एक उम्मीदवार को वोट देने का फैसला अभी नहीं किया। मुबस्सरीन के मुताबिक रिक सेंटोरम को न्यू हैम्पशायर में बेहतर पोजीशन लेना होगी ताकि वो आयोवा का मोमेंटम बरकरार रख सके और इसके साथ साउथ कैरोलिना जाएं, जहां न्यू हैम्पशायर के मुकाबले में वोटर ज्यादा कदामत पसंद ख्यालात रखते हैं। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अमेरिका की कई दूसरी रियासतों की तरह रियासत न्यू हैम्पशायर में भी वोटर्स को असल परेशानी है अपने मुल्क की मईशत और रोजगार के हवाले से। इस सियासत के वोटर्स रिपब्लिकन पार्टी की सदारती नामजदगी जीतने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के बारे में क्या कहते हैं, बता रही हैं ताबिंदा नईम हमारी इस अगली रिपोर्ट में। बेट्सी सेंट जॉर्ज न्यू हैम्पशायर के छोटे से कस्बे में एक कैफे चलाती हैं। I didn't go to cooking school. I just went to the school of life. ये कहती हैं कि इन्होंने अपना काम किसी कुकिंग स्कूल से नहीं जिंदगी से सीखा है I haven't been able to pay myself for a few years, और अब मुश्किल माशी हालात ने इनकी आमदनी कम कर दी है। but I love it. It's a good job. आज बेट्सी अपने कस्बे के दूसरे लोगों के साथ अमेरिका के अगले सदारती उम्मीदवार के लिए वोट डाल रही हैं। Thanks, Jim. रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंदों ने पिछले कई दिन यहाँ बहुत मसरूफ गुजारे हैं। अमेरिका के अगले इंतखाबात में सदर ओबामा के मुकाबले पर कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा, इसका फैसला अव्वलीन मरहले के इंतखाबात यानी प्राइमरीज में आज हो रहा है। बेट्सी के शौहर डेव एक बेरोजगार इलेक्ट्रिशियन हैं। किसको वोट देंगे इस बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकते। मैं तब्दीली चाहता हूँ और ये कि अमेरिका तरक्की करे। यहाँ से 40 मिनट के फासले पर रियासत न्यू हैम्पशायर के सबसे बड़े शहर मैनचेस्टर में अमेरिका की एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी कंपनी ऑटोडेस्क का दफ्तर है। एक पुरानी टेक्सटाइल मिल में कायम की गई ये कंपनी अब मुस्तकबिल के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स पर काम कर रही है। रियासत की सबसे अहम कंपनी के मुलाजमीन अपने मंसूबों की 3D मूवीज बनाते हैं जिनसे पता चलता है कि उनके मंसूबे तैयार होकर कैसे लगेंगे। जैसे कि ये अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज के करीब ज़ेरे तकमील सड़क की एनिमेशन है और कंपनी के मुताबिक नई मुलाजमतें ऐसे मंसूबों से ही पैदा होंगी। इस रियासत के जो भी मसले हैं, पानी का निज़ाम, बेहतर सड़कें, ये तो हर जगह एक से हैं। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जिम लिंच खूब समझते हैं कि वो अपने मुल्क के सदर में क्या खूबियां देखना चाहते हैं। सबसे अहम होना चाहिए अमरीकी अवाम को काम पर लगाना। और इसी का जिक्र कर रहे हैं इंतखाबी मैदान में उतरने वाले तमाम के तमाम रिपब्लिकन उम्मीदवार। Provide leadership. That's an exceptionally high level of unemployment. The middle class is now shrinking and we don't have jobs. और रियासत न्यू हैम्पशायर के वोटरों को भी यही फिक्र है। आज इन्हें फैसला करना है उस उम्मीदवार का जो उनके मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेगा। कैरोलाइन पसोटी के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। यहाँ एक ब्रेक, लेकिन इससे पहले कि आप रिमोट कंट्रोल उठाएं, मैं आपको बता दी चलूं कि ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी गुलकारा से जो आजकल आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर कम ही नजर आती हैं। सो स्टे विद अस।